السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بچوں کے متعلق ایک وظیفہ بتایا جائے گا۔ اکثر ہماری بہنیں جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، جو شادی شدہ ہیں، ان کا اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے، اکثر وہ شکایت کرتی ہیں کہ گھروں کے اندر بچے ہمیں تنگ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، گھر والے کسی رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہمارے یہاں آتے ہیں، تو اگر ہمارے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو اکثر بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح مائیں جو ہیں گھروں کے اندر بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، بچے ضدی ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی فطرت کے اندر یہ ضد اور یہ شرارتیں رکھی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فطرت بچوں کے اندر رکھی گئی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا شعور نہیں ہوتا، انہیں عقل نہیں ہوتی، لہذا وہ والدین کو اکثر ستاتے ہیں، اور خاص طور پر ماؤں کو بہت زیادہ ستاتے ہیں، گھروں کے اندر تنگ کرتے ہیں، کبھی ایک چیز کے حوالے سے تنگ کرنا، کبھی دوسری چیز کے متعلق تنگ کرنا۔ اب اگر مائیں اپنے بچوں کی ایک ضرورت کو پورا کرتی ہیں تو اس ضرورت کے پورا ہو جانے کے بعد بچے دوبارہ دوسری چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ جی اب ہمیں یہ چیز دی جائے، اب ہمیں یہ چیز دی جائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مائیں سارا دن اپنی بچوں کی خواہشات کو پورا کرتی رہتی ہے، لیکن بچے پھر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کی فطرت کے اندر شرارت، مستی یہ رکھی ہے، تو بچے شرارتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم خود اپنی زندگی کے اوپر غور کریں تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری زندگی کے اندر بھی یہ شرارتیں تھیں، ہم بھی اپنے والدین کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ تو یہ فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے اندر رکھ دی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی طبیعت کے اندر، ان کی مزاج کے اندر ضد، حد درمی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈرتے بہت زیادہ ہیں، اور مائیں اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، تو ان ماؤں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میری ان ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، ان نمازوں کو اہمیت کے ساتھ اور اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں، یہ نماز ماؤں کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، کیونکہ ماؤں کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہی بچوں کے آگے منتقل ہوتی ہیں۔ تو جو عورتیں جس چیز کی زیادہ خواہش مند رکھتی ہیں، جس چیز کی زیادہ عادی ہوتی ہیں، تو وہی عادت بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فطری نظام ہے۔ اب آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صحابیات کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماؤں کی جو عادتیں ہوتی ہیں، ماؤں کی جو عادات ہوتی ہیں، وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اب ہم صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو صحابیات تھی وہ اکثر نیک کاموں کے اندر مصروف رہتی تھی۔ اب اسی طرح جو عورتیں حاملہ ہوا کرتی تھی، اب وہ اس حالت حمل کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہوا کرتی تھی جو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی صحابیات ایسی ہوا کرتی تھی جو زیادہ سے زیادہ حالت حمل کے اندر نمازیں پڑھتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ یا کچھ عورتیں، کچھ صحابیات حالت حمل کے اندر ذکر زیادہ کیا کرتی تھی۔ تو جب ان کے ہاں پیدائش ہوتی، بچے کی ولادت ہوتی، تو بعض مرتبہ بچے بھی بہت جلد جیسے ہی بڑے ہوتے تو ان عادات کے حامل ہوتے تھے، اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچے نیک پیدا ہوتے تھے، اور بچے زیادہ شرارتیں نہیں کرتے تھے، بچوں کی طبیعت کے اندر زیادہ شرارت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی مائیں دین کی طرف زیادہ چلنے والی تھی، دین کے اوپر زیادہ عمل کرنے والی تھی، اور نیک اعمال کے اندر ان کی توجہ بہت زیادہ تھی۔ اب اس وقت اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر اکثر ہمارے گھروں سے وہ عبادتیں اٹھ گئی ہیں، وہ نمازیں ہماری زندگی سے نکل چکی ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتوں سے وہ قرآن کریم کی تلاوت، وہ نفلی نمازیں پڑھنا، اللہ سے رو رو کر مانگنا،
ذکر و اذکار کرنا، تو اکثر آج کل کی عورتوں کی زندگیوں سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں۔ اب مائیں جب دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے ہمارے بچے بھی اب زیادہ ضدی ہونے لگے ہیں، زیادہ شرارتیں کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری ان بہنوں سے جو اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں، میری ایک ان سے خصوصی گزارش ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ 5 وقت کی جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر آپ کے اوپر فرض فرمائی ہے، ان نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنے گھروں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کریں اور نفل نمازیں پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر ایک ماں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور اس سے ہٹ کر نفلی نمازیں پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو سدھارتے ہیں، ان کے بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے گزارش ہے کہ جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا اسی طرح بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں گھروں کے اندر، تو آپ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پکا نمازی بنائیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، اس وظیفے پر آپ عمل کریں۔ لیکن آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے، جتنے بھی میرے بھائی اور میری بہنیں جو مائیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان سے وظائف کے لحاظ سے گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ اکثر آج کل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی وظائف کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس وظیفے کو آزمانے کے طور پر کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، وظیفہ جو بھی ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہی ہوتی ہے۔ کرتے یہ ہیں کہ وظیفے کو آزمانے کے طور پر پڑھتے ہیں کہ جی اچھا ہم یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، شاید ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاک کلام ہے یہ بہت مؤثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مؤثر ہے، اور جو بھی شخص اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کتاب پر عمل کرے گا، اس کتاب کے وظائف کو اپنی زندگی کے اندر شروع کرے گا، تو اسے ضرور فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو آزمائش کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ اپنانے کے طور پر پڑھیں، ان وظائف کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اپنی زندگی کے اندر شروع کریں۔ تو جب ہم ان وظائف کو اپنائیں گے، اپنی زندگی کے اندر مستقل ان وظائف کو شروع کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو آج میں بچوں کے حوالے سے آپ کو جو وظیفہ دے رہا ہوں، ان وظیفوں کو آزمانے کے طور پر نہیں بلکہ اپنانے کے طور پر پڑھیں، اور مستقل اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر یہ جو شرارتیں پائی جاتی ہیں، یا جو ہمارے بچے ڈرتے ہیں، یا یہ مسئلہ ان بچوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اسی طرح جب آپ نے نماز پڑھ لینی ہے تو نماز کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ یعنی اول اور آخر، شروع میں اور آخر میں 3 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الناس، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر، اور آخر میں 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ درود شریف پڑھ کے اپنے بچوں پر دم بھی کر دیں، اور اپنے پاس ایک بوتل پانی کی رکھیں، اس کے اندر پانی دم کر کے رکھ لیں، اور وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو پلاتے رہیں۔ اگر آپ کے بچے بیمار ہیں، یا اسی طرح آپ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا اسی طرح آپ کے بچے زیادہ شرارت کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو یہ ہر قسم کے مسئلے کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے، اور یہ آزمایا شدہ ہوا وظیفہ ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم بھی کریں، اور اپنے بچوں کو دم کیا ہوا پانی بھی وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ کے بچوں کی جو نظر ہے وہ نظر بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو آپ کے بچے آپ کو زیادہ پریشان کرتے ہیں وہ پریشان کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق